وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ، درس نمبر 1390، آیت نمبر 1 سے 8، حصہ پنجم. آج کا موضوع، کیا ہم بنا سوچے سمجھے زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا. یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے. الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى. وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں. سامعین کرام، سورہ طٰہٰ، آیت نمبر. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اے طٰہٰ، ہم نے آپ پہ قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ تکلیف اٹھائیں یا تکلیف میں پڑ جائیں. تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ نازل، اس کا نزول ہے اس ہستی کی جانب سے جس نے پیدا کیے ہیں زمین اور بلند آسمانوں کو بنایا. الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر جلوہ گر ہے. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وما بینہما وما تحت الثری، اور جو کچھ گیلی مٹی کے نیچے ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تم پکار کر کوئی بات کہو. فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو وہ جانتا ہے پوشیدہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ بات کو. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں. باقی تو ہم نے بات کر لی تھی، لیکن تھوڑا سا میں ایک خلاصے کے طور پہ جو کہ میں نے مضمون بیان کیا ہے
تھوڑا اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ تمام آیات دراصل اس میں مخاطب مومن ہے. یہ تو میں نے آپ کو اس کی وضاحت کی تھی. یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ قرآن کو اگر تم لے لو گے قبول کر لو گے اور اس کو خود اپنی زندگی میں لے آؤ گے اور اسے اوروں کی پہنچانے کی ڈیوٹی سر انجام دو گے تو تمہیں میں آسانیاں فراہم کروں گا، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالوں گا. وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَى. یہ دیکھیں میں آپ کو اللہ کے فضل، اللہ کی توفیق سے آپ کو ان آیات کی تفسیر پیش کر رہا ہوں. تو اور ساتھ بھی قرآن بھی، صرف قرآن ہی سے میں آپ کو بات کر رہا ہوں. بہرحال تو ایک تو یہ ہے قیامت تک یہ قرآن ہدایت ہے، اور یہ ہدایت ہمارے لیے ہے خاص طور پہ متقین کے لیے، ہدن للمتقین. کافروں کے لیے تو شدید عذاب کی وعید ہے اس میں، اور متقین کے لیے ہدایت ہے. وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. ہم گزشتہ صورت میں پڑھ چکے تھے کہ جو ہٹ درم ہیں ان لوگوں کو آپ ڈرائیں، اور لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے بشارت ہے. یہ باتیں ساری آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. بہرحال آج کا جو سبق ہے وہ آیت نمبر 8 پہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی. میں نے آپ کو گزشتہ جو 4 اسباق گزرے ہیں اس میں یہ کہا تھا کہ یہ جو 8 آیات ہیں یہ مرکزی ہیں، اس ساری صورت کا ابتدائیہ ہے، تمہید ہے اور مرکزی مدعا ہے. اور پھر اس کے بعد جو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس کے بات کریں گے. آج کا جو سبق ہے، بلکہ جو گزشتہ ہم نے سبق پڑھا ہے، تو اس میں ایک تو قرآن کا ہے کہ یہ قرآن جو بھی لے لے گا اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. گزشتہ صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مریم. اور بہرحال آج کے سبق کی طرف میں آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 8، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ دین کی اساس ہے. یہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی اساس ہے. تمام پیغمبران کرام یہی دعوت لے کے آئے ہیں. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ انسان کی کامیابی میں جو بنیادی کردار ہے وہ اس کلمہ طیبہ کو تسلیم کر لینے پہ ہے اور اس کے تقاضے پر عمل کرنے سے ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سب. آج کا جو مسلمان ہے، یعنی ہم سب مسلمان، اس کلمے کی حقیقت کو جانتے تک نہیں ہے، اس کے معنی کو بھی نہیں جانتے. پھر تقاضوں کو پورا کرنا یا اس پر عمل کرنا یہ تو پھر محال ہے. آج دیکھ لیں عام طور پہ جو فیس بک کے علماء ہیں اس کلمے کی وضاحت نہیں کریں گے آپ کو. اس فیس بک کے علماء عام طور پہ جو ہے آپ کو سنائیں گے قصے، کہانیاں، اسلام کی برکات یا کرامات، بزرگوں کے واقعات، بزرگوں کی کرامات، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات، ان کے محاسن. یہ سب اپنی جگہ درست ہیں، اس کا میں تو خلاف نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رب العالمین کے رسول ہیں، تمام بزرگان دین ہمارے سر کے تاج ہیں. لیکن دین کو اگر آپ بیان کریں، دیکھیں ایک چیز کی وضاحت آپ جڑ سے کریں. ہم اپنے بچوں کو اگر اسکول میں ڈالتے ہیں تو ان کو استاد پہلے الف سکھاتا ہے، پھر بے، پھر گنتی سکھاتا ہے، پھر ABCD سکھاتا ہے. یعنی جو سبق کی ابتدائی بات ہے وہ سکھائی جاتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، پلے گروپ کے بچوں کو کھیل کھیل میں کچھ سکھاتے ہیں، کھیل کھیل میں. اور پھر جو کتابیں ہیں وہ ہوتی ہیں شروع ABCD الف با تا سا، بس.
دین کی ابجد جو بنیاد ہے اس سے ہم واقف نہ ہیں، نہ ہمیں کوئی کر رہا ہے، نہ ہم خود سوچ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ذرا اس پر غور کریں۔ دین کی بنیاد پر ہمیں آپ مجھے بتائیں، چلیں آپ سے میں پوچھوں، آپ نے کب، کس سن میں، عمر کے کس حصے میں سوچا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کب یہ سوچا کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے؟ کب آپ نے یہ سوچا یا اللہ سے پوچھا کتاب اور پیغمبر کے ذریعے، یا کسی عالم سے پوچھا کہ اللہ مجھے بتائیں کہ اللہ نے مجھے کیوں بنایا ہے، میری اس روئے زمین پر وجود کا مقصد کیا ہے، میں نے کیوں جینا ہے؟ نہ کسی نے بتایا آپ کو، نہ کسی سے آپ نے پوچھا۔ قبر میں جب مردے کو رکھا جائے گا اور اسے دوبارہ زندگی اٹھا کے بٹھایا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوگا، یہ تو متفق علیہ حدیث ہے۔ اور پھر احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ 3 سوالات بنیادی طور پہ پوچھے جائیں گے۔ اس کی میں اب وہ 3 سوالات کیا ہیں؟ نبی کے بارے میں ہے، دین کے بارے میں ہے، وہ اللہ کے بارے میں، رب کون ہے، دین کیا ہے، اور پیغمبر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ بنیادی سوالات کے جواب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آج تمام امت کو نہیں معلوم کہ اس کا رب کون ہے، اس کا دین ہے کیا، دین کسے کہتے ہیں، نبی کی دعوت کا خلاصہ کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ تو پھر وہ میت جو تو فیل ہو جائے گی جواب دینے میں، ہاں لا ادری، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ جھوٹ تو وہ بول نہیں سکے گا۔ یہاں تو ہم جھوٹ بول بول کے تھک جاتے ہیں، 60 سال 70 سال تک نمازوں میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ مؤذن اور پھر مؤذن کی اذان سن کے جب آتے ہیں اور نہ جانے کتنی مرتبہ جو ہے اللہ اکبر کہتے ہیں اپنی نماز میں، سارا جھوٹ۔ ہم نے تو نفس کو بڑا کیا بھائی، اللہ کو تو بڑا نہیں کیا ہم نے، ہمارا تو نفس بڑا ہے۔ حکم کیا ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، رب کو بڑا کرو۔ ہم تو رب کو بڑا نہ جانتے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو ہمیں بہت مشکل کام لگتا ہے۔ آسان کام ہمیں یہ لگتا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے نفس کو خدا بنا لیں اور من چاہی زندگی گزاریں۔ ہر ایک ہم میں سے من چاہی زندگی گزار رہے اور خود خدا بن گیا ہے۔ یہ بات میں بڑے یقین سے کہہ رہا ہوں، اور وہ قرآن کی آیت ہے، میں تو اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا بات۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، اور یہ ایک بہت دردناک کہانی ہے۔ اچھا، اس کے اثرات کیا ہیں معاشرے پہ؟ ہماری دیکھیں، اسلام کا اقرار یا عمل سے، زبان سے اقرار اور عمل سے انکار، اس کے اثرات پہلے ہماری ذاتی زندگی پر ہوتے ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہماری دنیا برباد ہو جاتی ہے، ہمارا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ یہ بات بھی میں پورے تقین سے کہہ رہا ہوں۔ ساری زندگی پہ اثرات ہوتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے بنیادی سبق تو پڑھا نہیں زندگی کا، یہ لا الہ الا اللہ، پھر آپ زندگی گزارنے لگے تو اس میں تو آپ جو کلمہ پڑھتے ہیں، وہ جو کلمہ آپ پڑھتے ہیں وہ یہ ہے، اس وقت جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ ہے لا الہ الا النفس، میری خواہش کے علاوہ تو کوئی میرا معبود نہیں ہے، میں تو اپنی خواہشات کا پجاری ہوں، خواہشات کا بندہ ہوں۔ آپ دیکھ لیں گھر پہ، میں آپ کو اکثر
سمجھانے کے لیے گھر کی مثال دیتا ہوں. خاتون خانہ ہے، اس کا میاں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ہم سب ایک دوسرے سے برتاؤ جو ہے اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. خاوند بیوی آپس میں لڑتے رہتے ہیں. کیوں کہ ان کے جہاں بھی بیگم صاحبہ کی انا کو ٹھیس پہنچی وہ ٹھوکر مار دیتی ہے شوہر کو، جاؤ میں نہیں بولتی، بات ختم ہو جاتی. اسی طرح میاں ہے اس کا. یہ تو انسان، یعنی دیکھیں یہ صرف خاتون نہیں ہے، اس کا میاں بھی ایسا ہی ہے، بلکہ یہ سب مسلمان، مرد ہوں یا عورت، یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. ہم سب نفس و شیطان کے پجاری ہیں. یہ بات نوٹ کر لیں. اس بات پہ آپ مجھ سے تھوڑی سی ڈائلاگ سمجھنے کے لیے کر سکتے ہیں، بحث کے لیے نہیں. جو بحث کرتا ہے میں اس سے بحث نہیں کرتا، جو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بہرحال آپ سمجھے. میں تو دیکھیں قرآن سے بات کر رہا ہوں آپ کو، قرآن کی بنیاد پر، آیات قرآن کی بنیاد پر. ہماری دیکھیں، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ. اور جو ابتدائیہ اس سورت کا ہے، سورہ طٰہٰ کا، اس کی جو آخری ابتدائیے کی آخری آیت ہے وہ یہی دین کی اساس ہے. اللہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ وہ ذات ہے. اب جس میں انداز بھی تھوڑا سا مختلف ہے، بات تو وہی ہے، کلمہ طیبہ ہے یہ درس، لا الہ الا اللہ، لیکن الفاظ کی ترتیب اللہ تعالی نے بتا دی. اور تھوڑا سا اس میں زیادہ زور آ گیا، ایک ہو کا کلمہ زیادہ ہے، باقی الفاظ کی ترتیب بدلی بھی ہے. لا الہ درمیان میں اللہ کو بعد میں پڑھیں، لا الہ الا اللہ ہو. تو یہ انداز اب اس سارے جملے کا جو گرامر کے حساب سے انداز ہے اس میں ذرا تاکید ہے، مبالغہ ہے، زور ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے اس کے سوا کوئی معبود وجود ہی نہیں رکھتا. اب معبود کی جہاں تک تفصیل ہے میں بتاتا بھی رہتا ہوں، اور پھر بھی آج بھی پھر بتاؤں گا کیونکہ یہ آیت آئی ہے اور یہ نہایت ہمارے دین کی اساس ہے. بہرحال اس سے پہلے میں آپ کو وہ حدیث جو ہے قبر کی نا، سوال و جواب، وہ مجھ سے تھوڑی سی بات رہ گئی ادھوری. تو اس میں جب مردہ فیل ہو جائے گا تمام سوالات میں، اس کو پھر فرشتے کہیں گے، چوتھی بات کہیں گے. وہ سوال تو نہیں ہوگا لیکن ایک سوالیہ انداز میں کریں گے، افلا دریت ولا طلیت، تو معلوم کر لیتے یا عقل سے کام لیتے. درائتا عقل سے کام لیتے، یا تلاوت کر لیتے، پوچھ لیتے کسی سے، پڑھ لیتے. تو پڑھنے کے لیے تو یہ کتاب ہے نا، پڑھ کے سمجھنے کے لیے. ہم تو وہ پڑھتے نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن فہمی سے ہم دور ہیں، اور کیونکہ قرآن تو ہماری ضرورت نہیں رہا. بہرحال میں ایک یہ مختصر آپ کو جو بات رہتی تھی میں نے بتا دی کہ آج ہم اسلام پر نہ سوچتے ہیں نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا کہ آپ مجھے بتائیں، آپ ذاتی طور پہ کب آپ نے اپنے آپ کو پہچانا زندگی کے کون سے لحظے میں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب عاقل ہوں، آپ بالغ ہو جائیں، باشعور، تو آپ پہ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں. وہیں پر آپ نے سوچنا ہوتا ہے کہ میری منزل کیا ہوگی، میرا رخ کس طرف ہوگا، میں نے کس لیے جینا ہے. یہ سوال کوئی نہیں کرتا. اصل میں یہ تو معاشرے کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. ہم سب گمراہ ہیں. ہمارے والدین، ہمارے آبا و اجداد صدیوں سے گمراہ چلے آ رہے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں.
اور یہ کوئی سال 2 سال کا واقعہ نہیں، صدیاں ہو گئیں ہم لوگ کو گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ زوال کیوں آیا مسلمانوں پہ؟ یہ لوگ بھٹک گئے تھے۔ ہلاکو خان کیوں آیا؟ کیوں اس نے یعنی بغیر لڑے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کر لیا؟ کچھ سوچ سکتے ہیں؟ کچھ ہے یعنی کوئی بات ہے یار؟ ہلاکو خان آیا اور چھا گیا۔ وہ تو کٹی ہوئی فصل تھی، دنیا کے دھوکے میں سب لوگ گرفتار ہو گئے تھے، دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا جس طرح آج ہم نے کیا ہے۔ دین کا صرف نام رہ گیا تھا اس وقت سے، دین کا صرف نام، آج بھی دین کا صرف نام ہے۔ مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، قرآن کا صرف رسم الخط ہے۔ شریر ترین لوگ اس زمانے کے علماء ہیں۔ آج فتنہ ان میں سے اٹھتا ہے اور ان میں واپس جاتا ہے۔ یہ حدیث کا میں نے ترجمہ کیا ہے، بس میری میں اپنے طرف سے کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی ہے۔ جلد ہی لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں، آج اپنے مسجد کے امام کو دیکھ لیں، وہ 2 رکعت کا امام ہے بس۔ وہ آپ کی زندگی میں نہ آپ اس سے کوئی ہدایت لیتے ہیں، نہ وہ ہدایت لینے کے قابل ہے، اس کو خود پتہ نہیں کہ مسئلہ کیا ہے۔ آج کے امام کو خود پتہ نہیں کہ حقیقت میں معاملہ کیا ہے، دین کیا ہے، کیا میں نے پیش کرنا ہے، اس کو خود نہیں معلوم حقیقت کا۔ وہ تو بس زبانی کلامی جو کتاب میں لکھا ہوا ہے، اس نے نہ کتاب کو لکھا ہوا سمجھا، پڑھ تو لیا لیکن سمجھا نہیں کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے۔ میں بڑے یعنی دکھ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی، لیکن یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اب لاکھوں مسجدیں، مثال کے طور پہ لاکھوں مسجدیں ہر شہر میں جو ہے، بس لگا لیں آپ، ہر محلے میں مسجد ہے۔ آبادی بنتی ہے تو پہلے مسجد کا سوچتے ہیں، ہدایت سے خالی ہوتی ہے، مسجدیں بڑی عالیشان بن رہی ہیں۔ ابھی میں لاہور گیا تھا، 1 ہفتہ ہوا تقریباً، ہونے والا ہے، تو آج 1 ہفتہ ہو گیا۔ تو جس مسجد میں تقریباً جو بھی میں مسجد میں جاتا، ٹھنڈی ٹھار خوبصورت ایئر کنڈیشن مسجد ہے، اور امام ہدایت سے خالی۔ ہدایت کا مقتدیوں سے کوئی رابطہ تو نہیں ہے، وہ بس تنخواہ دار ملازم ہے، نماز پڑھائی چلے گئے، پھر آ گئے نماز پڑھانے۔ آپ دیکھ لینا، آپ مرد حضرات مسجدوں میں جاتے ہوں گے، کیا رابطہ ہے؟ زیادہ میں تفصیل میں نہیں جاتا ورنہ بڑی خراب کہانی ہے۔ تو میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں، وہ یہ حدیث میں مکمل کر دوں نا، مسجدیں آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ اس دور کے علماء، اس دور کے شریر ترین لوگ، اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ اصل میں مسئلے کی بنیاد ایک تو ہم خود ہیں اور پھر ہمارے علماء ہیں۔ وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، ممبر سے آج دین کا بیان نہیں ہو رہا، ممبر سے اختلافات بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں نے آپ کو لاہور کی مسجد کا بتایا تھا۔ تو خیر فرقے کا تو میں نام نہیں لیتا، کیونکہ میری باتیں ایسا نہیں ہے، فرقہ واریت کے میں خلاف تو ہوں، لیکن کسی ایک فرقے پہ میں نشان نہیں لگاتا۔ تو بس وہی فرقہ واریت کی بات تھی، اور اس کی بات میں نہیں بیان کرتا، ورنہ وہ فرقہ بھی آپ جان لیں گے۔ تو لیکن میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے،
یعنی اختلافات میں، دین کی اختلافات سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس کی بحث کرتا ہوں، نہ کرنا چاہتا ہوں، نہ اس میں بحث میں پڑھتا ہوں۔ یہ تو بس چند معاملات ہیں، اس میں آپ نے الجھا لیا ہے، اصل دین رہ گیا ہے۔ یہ مسئلہ ہے، ہم اختلافات میں الجھ گئے ہیں، وہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، اور دین رہ گیا ہے۔ بہرحال خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اور یہ بات میں آپ سے یعنی کہنا چاہ رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، میں نے آپ کو کہا کہ اس کا مطلب میں بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں، الہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے لیے بنایا ہے، انسان خلیفۃ اللہ ہے، اس کو رب کے قریب ہونا ہے، یہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے پاس تیاری کر کے واپس جانا ہے۔ اور دنیا کی زندگی ایک امتحان ہے، امتحان میں اگر ہم اس دنیا کی زندگی کو امتحان سمجھ لیں، امتحان دیں اور پاس ہو جائیں، تو کہاں ہوں گے؟ رب کے پاس جائیں گے، رب کے پاس، بلکہ یہیں پہ آپ کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ کوئی آخرت کا، یہ تو نقد معاملہ ہے، یہ میں آپ کو بات کہہ دوں، یہ معاملہ جو ہے یہ نقد و نقد ہے، اس میں ادھار نہیں ہے، جنت نقد ہے، اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے۔ تھوڑی سی میں اس کی وضاحت کروں گا انشاءاللہ، اور میں وضاحت یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں، انسان یعنی ہمارا دل جو ہے، انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کا تزکیہ کر لے انسان تو یہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور تزکیہ کون کرتا ہے؟ وہ مومن کرتا ہے۔ جب مومن اپنے قلب کا تزکیہ کر لے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، پھر اس قلب میں، وہ اس گھر میں گھر والا آ جاتا ہے۔ قلب المؤمن عرش الرحمن، حدیث کے الفاظ ہیں کہ مومن کا دل جو ہے وہ رحمان کا عرش ہے۔ تو بات تو صرف صفائی کی ہے، گھر کی آپ صفائی کر لیں تو گھر والا آ جائے گا، یہ تو گھر اس کا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے نا، لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں، لیکن میں مومن کے ایک دل میں سما جاتا ہوں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اور میں آپ کو یہ یعنی بات کہہ رہا ہوں، یہ میں اپنے آپ سے کوئی خیالی تصورات آپ کو پیش نہیں کر رہا، حقیقی باتیں بتا رہا ہوں جو دین کی باتیں ہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ سودا جو ہے نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت ہے۔ اب سودا کیا ہے؟ آپ سودا دیں گے تو مال کب ملے گا آپ کو؟ جنت کب ملے گی؟ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو جنت مطلب میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ جنت تو آپ کو یہاں مل جائے گی، فوراً مل جائے گی۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تم خوشیاں مناؤ جس سودے کی، اس سودے کی جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے، تو خوشیاں مناؤ۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ یعنی خوشیاں کس بات پہ مناؤ کہ تمہیں تمہارا سودا فوراً مل جائے گا۔ قلوبہم مصابیح الہدی کے الفاظ ہیں۔ ابھی میں وقت کی تنگی کی وجہ سے آپ سے اجازت کا طلبگار ہوں، تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔
تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ طٰہٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، الا تذکرۃ لمن یخشی، بلکہ اس شخص کو نصیحت دینے کے لیے نازل کیا ہے جو خوف رکھتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا، یہ اس ذات کا اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، یعنی خدائے رحمان جس نے عرش پر قرار پکڑا۔ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی کا ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر تم پکار کر بات کہو تو وہ تو چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى، وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم